السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام پارہ نمبر 8 ہے اور سورت کا نمبر 6 ہے۔ آیت 151 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے، تعالو آ جاؤ میرے پاس، اس طرف۔ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر یہ سناتا ہوں۔ کیا سناتا ہوں؟ وہ باتیں ما حرم ربکم جو تمہارے رب نے علیکم تمہارے پر حرام کر دی ہیں۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے پر کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا، کسی کو کسی کے ساتھ شامل کرنا۔ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد، اگر ایک بچہ ہے تو ایک ہے، لیکن اگر اس بچے کے ساتھ 2-3 بچے اور ہیں تو والدین کی وراثت ان بچوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ سب شریک ہیں والدین کی وراثت میں سے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کی ہستی کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی اللہ کے مقابل آتی ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو، اللہ کے فرشتوں کو اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے اللہ کا شریک کر رکھا تھا۔ تو شرک کی بنیادی 3 اقسام ہیں جو ہم ہمیشہ اسکول کالجز میں بھی پڑھتے ہیں۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، یعنی اللہ جیسی کوئی اور ذات لے کر آنا، جیسے مشرکین مکہ نے کیا۔ اللہ سے بھی مانگتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی جھکتے تھے۔ شرک فی الصفات، اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کو ماننا، لیکن اللہ جیسی صفات، کوالٹیز کسی اور میں بھی منسوب کرنا، یا کوئی انسان ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی بھی اور انسان اللہ کے علاوہ، چاہے وہ نبی اور ولی کیوں نہ ہو، وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، کسی کی مصیبتوں کو دور کرنا، مشکل کشائی، حاجت روائی، کسی کی دعاؤں کو قبول کرنا اور ایسی بہت سی باتیں، رزق دینا، بچے دینا، اگر اللہ کے علاوہ وہ کوالٹیز ہم کسی اور میں ڈھونڈتے ہیں یا وہ کوالٹیز کسی اور کے ساتھ منسوب بھی کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ تیسرا ہے شرک فی العبادت، عبادت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا۔ عبادت ظاہراً بھی ہو سکتی ہے، عبادت صرف رسپیکٹ کرنا، پرستش کرنا یا کسی کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، یہ بھی عبادات میں آئے گی۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرو؟ تو وہاں پر ہم شیطان کی پوجا تو نہیں کر رہے ڈائریکٹلی، لیکن انڈائریکٹلی جب انسان شیطان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے اس کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کو بڑا مانا اور اس کی باتوں کو فالو کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ
کسی بھی چیز کو، بہی شیء، وہ چیز انسان ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ نبی ہے، وہ پتھر ہے، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں، صفات میں اور اس کی ذات میں کسی بھی چیز کو شامل کرنا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ ہمیں اس چیز کو بہت دھیان سے لینا ہے۔ کہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں، ہم ظاہراً ذات میں تو نہیں شرک کر رہے، عبادات میں بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی اور ہستی کو اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے فریاد کے طور پر بلاتے ہیں یا نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلی بات جو اللہ نے انسان کے اوپر حرام کی ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ سے وفاداری ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا قرآن میں فرما چکے ہیں، میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ وفاداری ہے۔ اور یہ میں اگزامپل پہلے بھی کئی دفعہ کر چکی ہوئی ہوں۔ محبت کرنا انسان سے وہ ایک ہائی لیول کی ڈگری ہے، بہت اعلیٰ نبیوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار لوگ صرف اللہ سے وفا کر لیں وہ بھی کافی ہے۔ اور اس کی میں پہلے بھی یہ اگزامپل دے چکی ہوئی ہیں۔ ایک وائف اگر اپنے شوہر کی مکمل وفا کے ساتھ کسی اور کے بارے میں سوچتی نہیں، اس کے دماغ میں نہیں، اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، وہ اپنے شوہر کے کام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، اس کے گھر کی نگرانی کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس کی وفا ہے۔ اور اگر اس کو اس لیول کی محبت، جو بہت ہائی لیول کی محبت ہوتی وہ نہیں بھی ہے، تو شوہر اس کی عزت کرے گا، تعظیم کرے گا۔ اللہ کے ہاں بھی وہ کلیئر ہے، دنیا کے معاملے میں کلیئر ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ بیوی ہے جو روز اپنے شوہر کو محبت اور پیار کے دعوے کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت اور رشتے بھی ہیں، وہ شوہر کی ہاں بھی قابل قبول نہیں، معاشرے میں بھی نہیں اور اللہ کے نزدیک بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انسان سے وفا مانگ رہا ہے، صرف اللہ سے رشتہ جوڑنا، باقی سب رشتوں سے انکار کر دینا، باقی سب مشکل کشائی، حاجت روائی سے انکار کر دینا، اسی ایک بات کو، اسی ایک توحید پر انسان کو جنت کی کنجی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں نا جنت کی چابی، جنت کی کنجی کس چیز میں ہے؟ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول بتائیے، کہا لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کو مان لینا، بس اپنا معبود حقیقی مان لینا، یہ جنت کی کنجی ہے۔ باقی جو ارکان اسلام ہیں وہ جنت کنجی کے دندانے ہیں، وہ بعد میں کیے جائیں گے پورے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کب معراج میں گئے، کتنے ٹائم بعد گئے، اور اس ٹائم تک اللہ نے لوگوں کے اندر کس چیز کو اپنانے کے لیے ٹائم دیا، لوگوں کو اتنی مہلت دی تاکہ لوگ اس پر پکا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ پکا کرنے کے بعد اللہ نے نماز اتاری، اور نماز اتارنے کے کتنے ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں مدنی دور کے سیکنڈ ایئر میں جا کر اللہ نے زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہ ماننا، کوئی اور معبود نہ ماننا، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی ٹینشن کے لیے، اپنی پرابلمس کے لیے کسی اور سے ہوپ نہ رکھنا، کسی اور کے در پر نہ جانا، نظر و نیاز نہ کرنا، پرستش اور پوجا نہ کرنا، یہ سب توحید ہی ہے۔ اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ صرف ایک توحید اگر انسان کے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ اس کا پلڑا سارے پلڑوں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور مجھے امام ابن کثیر نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو ساروں کے جو پلڑے میں جو اچھے اعمال رکھے جائیں گے، تو جو پلڑا اچھے اعمال کا ہے وہ جب جھک جائے گا، لیکن وہ اتنا جھکا نہیں ہوگا، تو سب سے آخر میں جس کا ایمان توحید اللہ کے ساتھ بہت سٹرونگ تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اپنی زندگی میں،
اس کے اچھے اعمال کے اوپر ایک پیپر کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس ترازو میں لا الہ الا اللہ کو پٹ کر دیں گے، اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا پیپر اس نامہ اعمال والے پیپرز کے اوپر آئے گا تو وہ جو ترازو یکدم ڈاؤن چلا جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا، اس کے اعمال بہت وزنی ہو جائیں گے، وہ بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا انسان۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ توحید کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا لوگوں کو پڑھ کے سناؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ بہت سے مقامات پر سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اور قرآن کے بہت سے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جو احسان اللہ نے کہا ہے نا، باقی کسی بھی عمل میں اللہ نے احسان کو نہیں مانگا۔ ایون ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی عبادات میں بھی احسان کو نہیں مانگا، پورے قرآن میں کہیں پر بھی پڑھ کے دیکھ لو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات لکھا ہوتا ہے۔ عامل الصالحات کا مطلب ہے عملوں میں سے کچھ اچھے عمل۔ جو شخص ایمان لائے گا اس کے 101% اچھے عمل نہ ہوں، اعمال کرے، ان اعمال میں سے کچھ اگر اچھے عمل ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا بندہ ہے۔ وعامل الصالحات، بات ہی یہ ہے کہ جو شخص لے کر آیا اعمال، اس اعمال میں سے کچھ الصالحات ہیں۔ لیکن جب بات آئی والدین کی تو وہاں اللہ نے صالحات نہیں مانگا، اچھا نہیں مانگا، بلکہ احسان مانگا ہے۔ اور جانتے احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان اعمال کی ہائیسٹ ڈگری ہے۔ جو عمل ہوں، پھر اس کے بعد الصالحات ہوں، اور اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے۔ احسان کہتے ہیں سب سے اچھے عمل جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہوگی، منافقت نہیں ہوگی۔ یعنی جب والدین اور بچوں کے ریلیشن کی بات آئی تو اس میں منافقت کا تصور ہی نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ عامل الصالحات چلو کوئی نہیں، کبھی کبھی اس کی عزت کر لینا، کبھی کبھی رسپیکٹ کر لینا، کبھی دل سے کرنا، کبھی نہ کرنا، میں قبول کر لوں گا، نہیں۔ والدین جب بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہر پوری پیوریفیکیشن کے، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا بالکل بھی منافقت کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اچھا کبھی کر لوں گا، دل کرے گا تو بچے کی خدمت کروں گا، اس کو اس کی فیس دے دوں گا، یا اس کو پال لوں گا، یا اس کو خوراک دے دوں گا۔ وہ اپنے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اس بچے کی پرورش کرتا ہے، خود کھائے نہ کھائے اس کو کھلاتا ہے، خود اچھے اسکول میں پڑھا تھا یا نہیں تھا اس کو اچھے اسکول میں پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوٹلی احسان کے ساتھ اس بچے کو پالتا ہے۔ تو انسان کی جو تربیت کا اصل منبع ہے، جگہ ہے، ایک انسان جو ہے وہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اس کو تراشنے اور خراشنے والا، اس کو ایک انسان بنانے والا، اس کو فرشتوں تک لے کر جانے والا کون تھا؟ اس کے ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی ضروریات پوری کی ہیں۔ اللہ نے پانی پیدا کیا، غذا پیدا کی، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، لیکن ظاہر انسان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے والدین پر لگا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہلاک کر دینے گناہ ہیں اس میں تیسرے نمبر میں شامل کیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہم انشاءاللہ اس کو مزید اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں گے ساری۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرنا ہے تو احسان کے لیول تک ہونا چاہیے۔ سملرلی جیسے انہوں نے تمہاری تربیت کے لیے پوری جد و جہد کی، ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، انہوں نے کہیں سے مانگا، مزدوری کی، انہوں نے تمہاری پوری ذمہ داری سے پورے اچھے طریقے سے تربیت کی ہے، اچھے طریقے سے پالا پوسا ہے۔ اسی طرح سے اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ اسی طرح سے والدین کے ساتھ احسان کے لیول کا حسن سلوک کرنا ہے۔
یہ ہے دوسری بات۔ تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے اولاد کو قتل مت کرنا۔ من املاک، صرف اس ڈر سے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، غربت آ جائے گی، رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ نحن نرزقکم، ہم تو وہ ہیں جو تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں نا، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی دیں گے، ضرور دیں گے۔ اِيَّا کا مطلب خاص طور پر ان کو تو ضرور دیں گے۔ جو رب تمہیں پال رہا ہے، جو کائنات کا نظام شمسی، پورے زمین و آسمان کی قدرت کام ہر چیز کو سنبھال رہا ہے، وہ رب، وہ ہم جیسے 4-5 فٹ کی عورت ہے 6-7 فٹ کے بندے کو نہیں سنبھال سکتا؟ کیوں نہیں سنبھال سکتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اندر شیطان نے ہی بات ڈال دی ہے کہ جیسے جیسے کنبہ بڑا ہوگا ویسے ویسے انسان کے اخراجات بڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر غربت آ جائے گی، ہمارے اندر مفلسی آ جائے گی۔ اب تو جو میتھمیٹک کے جو ریاضیات کے ماہر ہیں وہ بھی اس چیز کو پروف کر چکے ہیں کہ اگر 2 خاندان سملر انہوں نے پیرل رکھے، آمنے سامنے رکھے، اور پچھلے دنوں میں یہ تجزیہ پڑھ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک خاندان میں اگر 8 بچے ہیں اور دوسرے میں اگر 5 بچے ہیں، اور ایک خاندان کے فرد کی بھی جو بڑا فادر ہے اس کی تنخواہ بھی 10,000 ہے اور دوسری کی بھی 10,000 ہے، اور دونوں اپنے اخراجات کو بچوں کو صحیح پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خاندان کے بڑا ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے جو خاندان کے بڑا ہے، جو اس کا ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کی مینجمنٹ اچھی ہے، اس کو مینج کرنا زیادہ اچھا آتا ہے۔ اسی لیے دونوں نے جتنے اس کے پاؤں تھے، چادر تھی، اتنے انہوں نے پاؤں پھیلائے اور انہوں نے اپنے اس دائرہ کار کو بہت حسن اسلوبی سے سر انجام دے دیا۔ ابھی جو ہمارے معاشیات کے جو گرو ہیں، جو ماہر ہیں بڑے، وہ ہمیشہ سے یہ بات لکھتے آئے ہیں کہ جیسے جیسے ایون سب سے پہلے یہ تجزیہ 17 اور 16 سینچری میں جو ہے وہ ہوا تھا برطانیہ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب 19 سینچری آئے گی، 19ویں صدی آئے گی، تب برطانیہ کے حالات بہت ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب پاکستان بنا تھا تو تب بھی جو معاشیات کے ماہر تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان جب بنا تھا پاکستان کی آبادی 5 یا 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنے سالوں کے بعد پاکستان کی آبادی دگنی نہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی 15 کروڑ یا 20 کروڑ تک چلے گی۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بیٹر ہے، خوشحال ہے۔ اس دوران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے زمینی خزانے پاکستان کو عطا کیے ہیں۔ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کے چشم دید یہ سب واقعات ہیں، اور وہ یہ ساری باتیں بتا رہے، جتنی خوشحالی اب آ رہی ہے، بہت سی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یونیورسٹی بنے، کالجز بنے، سڑکیں بنے، اللہ نے پاکستان کو علم کی وسعت دی، رزق کی وسعت دی، اور بہت سی چیزوں کی وسعت دی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا یہ سب آبادی کے بڑھنے سے کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ زیادہ ہوا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ اس کو مینج کرنے کا ہے، اس وسائل کو پراپر وے میں یوز کرنے کا ہے۔ تو جب کسی قوم کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کے لیے مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وسائل ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کنٹری میں اللہ نے بہت سے وسائل چھپائے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان میں معدنیات ہے، زمین کے اندر خزانے ہیں، پہاڑوں میں خزانے ہیں، زمین زرخیز ہے، پانی کی سرزمین ہے، یہ بہت سے خزانے تھے، لیکن اگر مین پاور نہ ہوتی تو ان خزانوں سے کبھی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، یہ چھپے رہتے۔ اللہ نے اس قوم میں مین پاور دی، انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں نے اس چھپے ہوئے رازوں کو باہر نکالا۔ تو یہ بات تو بالکل عقل اور منطق سے قطعاً دور ہے کہ جیسے جیسے انسان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ملک میں یا اس جگہ پر خوشحالی نہیں آتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو سائنس کہتی ہے، یہ تو اب تجربات ہو گئے ہیں، تجزیات ہو گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، وہ سب
باتوں میں پرفیکشنسٹ رکھتا ہے، جو رب بہت کامل قدرت کا مالک ہے، جس کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہے، لا یخلف المیعاد، اس کے وعدوں میں کبھی دھوکہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے گھر سے ختم مت کرنا، ہو سکتا ہے آنے والا تمہارے لیے مزید رزق کے دروازے کھول دے، خوشحالیوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ نحن نرزقکم، اب تک تمہیں پا رہے تھے، پوس رہے تھے، تمہاری رزق کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی، وَإِيَّاهُمْ، اب ان کو بھی دیں گے۔ اور جیسے جیسے زیادہ ٹائم گزرتا ہے وسائل میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کام کیا اور کرنا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم نے فواحش کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ کھلے ہیں یا چھپے ہیں۔ فواحش ہے کیا؟ ہر وہ بے حیائی کا کام جو انسان کو بری چیزوں کی طرف، بے حیائی کی طرف اکسائے، ظاہراً وہ بے حیائی نہ ہو، لیکن ایسے وسائل اختیار کرنا جو اس کو اس راستوں پر چلا لے جس کی منزل کبھی بھی اچھی نہ ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر قریب چلے گئے تو اس راستوں پر چل پڑو گے، اور جب اس راستوں پر چلو گے تو پھر منزل یقیناً اچھی نہیں ہوگی۔ تو انسان کے اندر یہ جو چھپے ہوئے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر انسان کی جو جنسی جذبات ہوتے ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب ہم کوئی ٹی وی، کوئی ڈرامہ، کوئی گانا، کوئی موسیقی سنتے ہیں تو اس طرح کی فیلنگ ہمارے اندر بھی آتی ہے۔ اسپیشلی جو سانگز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ایک عورت کو بڑا دیوی دیوتا اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، جو سنگر ہوتا ہے یا اس غزل کو یا گانے کو لکھنے والا عورت کے پوسچرز کو، اس کی باڈی پارٹس کو اس وے میں کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کی خوبیوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی جو باڈی پارٹس ہیں اس کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ بری چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، یعنی غیر عورتوں کو دیکھنا۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کے برے کام سننا۔ زبان کا ایک زنا ہے، برے کام، بری باتوں کو زبان پر لانا، بات چیت کرنا۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ بری چیزوں کو پکڑنا۔ پاؤں کا زنا کیا ہے؟ برائی کی طرف چلنا۔ دل کا زنا کیا ہے؟ برائی کی خواہش کرنا، تمنا کرنا۔ پھر یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پھر شرمگاہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ پہلے یہ ساری باتیں ہم جب وہ چیز سین دیکھتے ہیں، ہم وہ بات جب سنتے ہیں، پھر سلولی ہماری جو دل ہے ہمیں اس کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ وہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نگاہ کی حفاظت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو نگاہ ہے وہ جو ہے وہ انسان کو برے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ دیکھا ہی ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جو صرف ایک دفعہ دیکھ لینا جو ہے یہ ہمارے اعصاب پر بہت اچھا اثر بھی ڈالتا ہے اور بہت برا اثر بھی ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے اچھا لٹریچر پڑھنے سے ہمارے اندر اچھے اثرات آتے ہیں، اور برا لٹریچر پڑھنے سے ہمارے اندر برے اثرات آتے ہیں۔ بری نگاہ اور بری چیزیں دیکھنے سے یا شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہارمونز کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو ہارمون سسٹم خراب ہوتا ہے
تو ان نگاہوں کا جو زہریلے اثرات نکلتے ہیں وہ ہمارے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ بہت تیزی اس کے اندر جاتے ہیں، اس سے ہمارے جسم کا پورا نظام درہم بدرہم ہو جاتا ہے، بہت سی زہریلی جو رطوبتیں ہیں وہ ہمارے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دیکھا ہی ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، ہم یہی سوچ سکتے ہیں دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو دیکھنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم سبزہ دیکھتے ہیں یا پھول دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم کوئی لہو لہان اور زخمی انسان دیکھتے ہیں تو ہمارا دل غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سامنے سے شیر یا سانپ کو دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے، انسان کی جان پر بناتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک ریسرچ تھی پچھلے دنوں میں نے پڑھی تھی، بہت اچھی کسی نے لکھی ہوئی تھی، گندی اور فحش جو ویڈیوز ہوتی اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ صرف 3 دن کچھ لوگوں کو لیا گیا اور ان کو صرف 3 دن کے لیے جو شہواتی قسم کی ویڈیوز ہیں وہ دکھائیں، اور خوبصورت باڈیز فیمیلز کی میلز کی پون ٹائپ کی اور دکھائی، چہرے دکھائے اور بہت خوبصورت عمارتیں دکھائی ان کو، یعنی مادیت کی طرف لوگوں کو اکسایا۔ صرف 3 دن کے بعد ان باڈی پر جب ریسرچ کی گئی تو ان میں باڈی میں درد تھا، بے چینی تھی، تھکان تھی، دماغ بوجھل ہو چکا تھا، نیچرلی انسان نیند لینا چھوڑ چکا تھا، وہ لوگ نیند کے لیے نیند آور ادویات استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس طریقے سے آخر ہوا کیا، انسان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو بد نظری جو ہے، بری نگاہ، ان ولا تقرب الفواحش، فواحش کے قریب جانا، صرف قریب جانا سے انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، نسیان کا مرض آ جاتا ہے اور جسم میں زلزلہ قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جری جوان جسم کو ایک زلزلے کی مانند، جیسے زلزلے عمارت کو کمزور کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے وہ انسان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف آیت کا یہ ٹکڑا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نگاہوں کی حفاظت، پاک دامنی، گندے دوستوں سے دوری، اس طرح سے انٹرنیٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں، اس سے دور کرنا ہے اپنے آپ کو، زیادہ سے زیادہ قدرتی مناظر کی طرف جانا ہے، قریبی اور پیارے دوستوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اٹریکشن رکھنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ہمیں اپنے ورزش کی طرف توجہ دینی چاہیے، نماز کی طرف، روزی کی طرف، اور اس کے بعد ہمیں اپنے رب کی وہ بنائی ہوئی جو دائرہ ہے، جو اس نے ایک دائرہ کھینچ دیا، اس دائرے کو دائرہ اسلام کہتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو سمیٹیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ایک طاقتور انسان اور طاقتور قوم کے طور پہ ابھریں گے، اور اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ اور عزت انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم کسی نفس کو قتل کرو بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی روح سے 3 صورتوں پر قتل برحق اور جائز ہے۔ نمبر 1 قتل عمد، یعنی کسی نے کسی کو جان بوجھ کے مارا تو اس کی صورت میں اس کا قصاص ہے، اس کو مارنا ہے۔ نمبر 2 جیسے میدان میں کفار کا قتل ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری ہے بغاوت، اسلام سے دشمنی کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے۔ تیسرا ہے جو شادی شدہ زانی ہے، وہ نمبر 1 جس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، قتل عمد کی سزا قصاص ہے، یعنی اس کو مارا جائے گا۔ نمبر 2 شادی شدہ زانی، اس کو بھی مارا جائے گا، اس کی بھی سزا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوا پھر اس نے دائرہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے 3 قسم کے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، یہ محارب بھی کہلاتا ہے، جو آخری شخص ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، ایسے لوگوں کو قتل برحق ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو مارنا، ہلاک کرنا،
یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 7 کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ سے شرک نہ کرو، اللہ سے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ ہلاک کر دیتے ہیں سارے گناہ۔ نمبر 3 ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ نمبر 4 سود کھانا، دینا اور لینا۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ اور نمبر 7 بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت کا الزام لگانا۔ اللہ کے نزدیک یہ 7 جرم، یہ 7 کبیرہ گناہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ کہتے ہیں ان ساری باتوں کے ذریعے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جن باتوں سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، اس کے کرتے ہوئے عقل سے کام لو۔ یہ سارے کام تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ یہ تمہیں، تمہارے معاشرے کو، خاندان کو ہمیشہ اصلاح کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے جو الباتوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ ظاہر ہیں، وہ باطن ہیں، وہ کوئی بھی گناہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین۔ آیت ہے 152 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا۔ قریب جائیں گے تو شاید اس میں پڑ جائیں، اور اگر پڑ جائیں گے تو ہمیں لت لگ جائے گی، عادت پڑ جائے گی، اور جب ایسا فری کا مال کی ہمیں عادت پڑ جائے تو وہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں۔ انسان 1 2 3 اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اس لیے قریب ہی مت جاؤ۔ ولا تقربوا، نہ قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے۔ یہ ہم سورۃ النساء کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یتیم کے مال کے قریب کا مطلب یہ ہے اس کے مال کو کھاؤ مت، ہڑپو مت، اس کے طریقے ڈفرینٹ کہ کسی طرح سے اس کے مکسنگ کر کے کھا لینا، یا اس بچے کو اس سے محروم کر دینا، یا اور کسی انداز سے اس کو لے لینا۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں جو اچھا طریقہ ہے، جو انصاف کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنانا ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی آپ پرورش کریں، وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ کی وراثت سے اس کا مال پڑا ہوا ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے پاس سے پیسہ لگا دو، اپنے سورسز یوز کر لو، اللہ اس کا تمہیں صلہ دے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے اس کی تعلیم و تربیت پر لگانے کے لیے، تو اس کے والدین کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے تھوڑا تھوڑا، صرف اتنا جس سے اس کی پرورش ضروری ہے، اس کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، وہاں پر لگانا۔ الا باللتی ہی احسن، سب سے بہترین چیز جو اچھے احسن طریقے سے، خوش اسلوبی سے جو کام کرنا ہے، بس وہاں پر لگانا ہے۔ اس وقت تک حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا۔ یبلغ اشدہ کا مطلب ہے عقل کی پختگی نہیں آ جاتی، وہ ینگ ہو جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے فزیکلی، یہ مراد نہیں ہے، وہ عقل کی پختگی تک پہنچ جاتا۔ اس کے لیے کتنے بھی سال لگ جائیں، اس کے مال کو اس کو واپس نہ کرو، کہیں وہ اپنی بد عقلی کی وجہ سے اپنے وراثت کے، ماں باپ دادا پردادا کی وراثت کو کہیں ویسٹ نہ کر دے، کہیں ضائع نہ کر دے۔ اور اس کو آزمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء میں طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان کو آزماتے رہو، ان کے مینٹلی ٹیسٹ لیتے رہو، ان کو ناپتے تولتے رہو۔ جس دن پتہ لگے کہ آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، وہ اپنے حق کو صحیح طور پر اپنے مال کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اوفوا الکیل، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو انصاف کے ساتھ ماپو۔ جو چیز ماپ کے دینے والی ہے یا تول کے دینے والی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ماپو اور تولو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی بربادی اور تباہی اسی بات پر ہوئی تھی کہ وہ ماپ اور تول میں گنگی مارتے تھے، اور پوری سورہ المطففین اس بات کی گواہ ہے۔
تو لیتے وقت بھی اور دیتے وقت بھی کسی کے حق تلفی نہیں کرنی، فریب کاری سے کام نہیں لینا، جو کام بہت عام ہو چکا ہے اب ہمارے معاشرے میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی گنڈی ماری جا رہی ہے اور بڑے ہائی لیول پہ بھی ماری جا رہی ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ چند دن کا مزہ، فائدہ، اور بعض کا تو اس کا فائدہ قطعاً نہیں ہوتا۔ صرف یہ انسان کا ضمیر ہے جس کو شیطان نے صرف اکسا دیا ہے کہ شاید اس سے فائدہ ہوگا، نہ تو اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نکلتا ہے۔ بہت سے ایکسپیرینس، بہت سے لوگوں سے بات چیت اگر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے، اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے، تباہی اور بربادی میں چلا جاتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، یہ ہمارے لیے کرنی آسان ہے، یعنی ہیرا پھیری پر کنٹرول کرنا، جھوٹ نہ بولنے پر کنٹرول کرنا، سچ کی طرف جانا، انصاف کا دامن پکڑنا، یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ آسان ہیں۔ اللہ جانتا تھا ہم پر کتنی ذمہ داری ڈالی جائے، ہم کتنی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جتنی ہم اٹھا سکتے ہیں، تو ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہی بات اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انصاف سے، عدل سے کام لینا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کسی سے بات کرو نا تو انصاف کی بات کرنا، یعنی عدل و انصاف سے بات کرنے کا مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی، بات میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، بات میں جھوٹ نہیں لانا، بات میں دغا فریبی نہیں لانی، رشتہ داری، قریبی دوست کے بارے میں بات کو گول مول کر کے، ہیرا پھیری کر کے، یا کسی کی توہین کر کے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وہ چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب بات کرنی ہے تو انصاف کی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عہدوں کو بھی پورا کرو۔ یہ تو دنیاوی عہد ہے نا، ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ ماپ تول میں ٹھیک رہنا، جو ہے یتیموں ان کے حقوق کو پورا کرنا، انصاف کے ساتھ گواہیاں دینا، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عہد کو بھی پورا کرنا ہے، دنیا والوں کے عہد کو پورا کرو، ساتھ ساتھ اللہ کے عہد کو بھی نہ چھوڑو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ انسان نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا، ان میں ان کی روحیں ڈالی اور کہا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے مل کر یک زباں ہو کر بولا تھا قولوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ جو ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے وہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ انسان کی فطرت ہے وہ ایک رب کو ماننے والا ہے، تو مجھے رب مانو اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق عباد کو بھی پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، ان ساری باتوں سے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ نصیحت کرتے ہیں، اللہ حکم کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو، شاید کہ تم بات کو تذکیر کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقوق اللہ کو بھی صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق دے، کیونکہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے ہیں، ہماری نیتیں کاؤنٹ کرتی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ حقوق العباد کو بھی کرنے کی توفیق دے، سر انجام طریقے سے، پراپر، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن حقوق العباد جب تک ہم صحیح طور پر بخوبی سر انجام نہیں دے پائیں گے، ہم اس معاملے سے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اللہ کہتے ہیں یہی میرا راستہ ہے، یہ جو میں نے پیچھے ساری باتیں بتائی ہیں دراصل یہی اسلام کا راستہ ہے، یہی وہ سیدھی لکیر ہے، یہی وہ سیدھی پگڈنڈی ہے، سڑک ہے جو میری طرف لے کر آتی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس راستے کو پکڑ لو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تنکا تھا، تو آپ نے زمین پر، ریت پر ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور پھر اس کے دائیں بائیں اور بہت سی لکیریں کھینچی، پھر آپ نے کیا کہا؟ یہ جو سیدھی لکیر ہے، سیدھی لائن ہے، یہ تو اللہ کی راہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں جتنی بھی لکیریں ہیں، راہیں ہیں، یہ سب شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو پکڑ لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کو کبھی مت پکڑنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دے گا، اور وہ سارے راستے جدا جدا ہیں، ہر ایک شخص تمہیں، ہر ایک راستہ تمہیں اپنی طرف موڑ کے لے کے جائے گا، کسی دوسری سمت میں لے کر جائے گا، انسان کہاں کا کہاں بھٹک جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تم کو نصیحتیں کر رہا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کا راستہ اپنا لو گے تو بچ جاؤ گے۔ ہر آیت کے بعد ذالکم وصاکم بھی کہا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تعقلون، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے 151 میں، اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ کام کرو گے تو تمہارے اندر عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ اور اگلی بات میں جب اللہ نے کہا آیت 152 میں تذکرون، اگر تم تذکیر کرو سمجھو تو اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس راستے پر چل جاؤ گے تو تم تقوی اور پرہیزگاری بچ جاؤ گے، شیطان کے راستوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاؤ گے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، اللہ کہتے پھر ہم نے حضرت موسیٰ پر بھی ایک کتاب نازل کی تھی جو کہ کمپلیٹ مکمل کتاب تھی، الذین احسن و تفصیلا، وہ کتاب بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس میں باتیں کی گئی تھی، لکل شیء، ہر تفصیل تھی، علی الذی احسن، اللہ نے وہ کتاب اس شخص کو دی تھی جو نیک راستہ اختیار کرنے والا تھا، اور اس کتاب میں ہر قسم کی تفصیل تھی، وہدن اور ہدایت بھی تھی، ورحمتن اور رحمت بھی تھی اللہ کی، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون، اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل کی تھی وہ تورات بالکل سچی تھی، ہدایت والی تھی، رحمت والی تھی، اور ان کی زندگیوں کے سارے معاملات کو بخوبی سر انجام دینے والے تھے، ان کے لیے اس کتاب میں لوگوں کے لیے نصیحتیں تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد تورات نہیں رہی، تورات 2 دفعہ بنی اسرائیلیوں سے گم ہو گئی تھی، اور ہر دفعہ نئے سرے سے لکھی گئی، وہ جو لوگوں کے سینوں میں تھوڑی بہت تھی اس لحاظ سے۔ اب جو دوبارہ جو لکھی گئی ہے، لاسٹ ٹائم جو تورات کو مرتب کیا گیا، لکھا گیا، وہ تورات وہ والی تورات تو نہیں رہ گئی تھی جو حضرت موسیٰ کے دور میں نازل ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اب جو وہ نہیں رہ گئی تھی اس میں بہت سی تحریف ہو گئی، بہت سی چینجنگز ہو گئی، بہت سے مضامین بدل ڈالے، اب نیک لوگوں کے لیے اس کے لیے ہدایت اس کے اندر رحمت نہیں رہ گئی تھی۔ ہاں البتہ بہت سی باتیں جو اس کتاب کو پڑھنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی جو احکام تھے اس لحاظ سے وہ کتاب مکمل تھی، اور اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں، اور تھوڑا بہت اس میں ایمان، وہ جو حضرت موسیٰ کے اوپر کتاب اتری تھی وہ والے احکامات بھی تھے تھوڑے بہت، اور اس طرح سے اس میں آخرت پر یقین کے لیے بھی، پختہ یقین کے لیے بھی آیات تھیں، باتیں تھیں۔ لیکن جو تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تورات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر تورات نازل کی تھی، جو تورات انسان کو اچھا روش اختیار کرنے کے لیے ایک مکمل کتاب تھی، تفصیل تھی اس میں ہر چیز کی، اس میں رحمت تھی، اس میں ہدایت تھی، اور اس میں ایک بات بہت اہم تھی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی ملاقات، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ملنا ہے، وہ آزادانہ، وحشیانہ، غیر ذمہ دارہ قسم کا جو ہے وہ نظام دنیا میں نہیں چلا سکتے، کیونکہ آخرت میں ان کو عند اللہ اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور ان کو اللہ کی اطاعت لازمی کرنی ہے، انہوں نے نواہی سے اجتناب لازمی کرنا ہے، دنیا کو بہت محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے وہ پابند تھے، یہ ساری چیز ان کی کتاب میں تھی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ نے لعنت ان پر اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ اپنی کتاب سے ناطہ توڑ چکے تھے، انہیں اپنی زندگیوں کو اپنی انداز میں چلانے کی کوشش کی تھی۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسیبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں اپنے قرآن سے ناطہ جوڑے رکھنے کی توفیق دے،
اس کتاب کو منوعاً ایسے مانیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہماری یہ والی زندگی بھی اچھی گزرے اور ہم آخری زندگی میں سرخرو ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔